ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ دوستان گرامی قدر، ماہ ربیع الثانی جاری و ساری ہے اور یہ غوث پاک کے عرس کا مہینہ ہے۔ غوث پاک عالم اسلام کی ایک انتہائی مشہور شخصیت ہے، جنہیں 11ویں والا پیر بھی کہا جاتا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ان کی ایک ایسی کرامت، ایک ایسا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ شاید آپ نے آج سے پہلے یہ واقعہ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ غوث پاک کا ایک مرید تھا، شادی شدہ، اور اس نے غوث پاک کی خدمت میں کئی دفعہ یہ عرض کی کہ بابا جی آپ میرے گھر تشریف لائیں، میری دعوت کو قبول کریں، مجھے بھی مہمانی کا شرف عطا کریں۔ تو غوث پاک فرماتے بیٹا میری تبلیغی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، میں نے طالب علموں کو حدیث بھی پڑھانی ہوتی ہے، تو میرے پاس اتنا جلدی میں آپ کے پاس آ نہیں سکوں گا، میرے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں، لیکن جس دن میں نے آنا ہوا میں اپنے آپ ہی آ جاؤں گا۔ مرید بارہا دفعہ اصرار کرتا، لیکن غوث پاک ہمیشہ مسکرا کے اسے ٹال دیا کرتے تھے۔ اس مرید کی ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اب یہ بابا جی کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو آپ میرے گھر دعوت پہ آئیں۔ تو بابا جی نے فرمایا کہ اب تو تیرے گھر آمد میری بہت زیادہ جلدی قریب ہے، میں آؤں گا جلدی۔ پھر کچھ سال گزر گئے، اس آدمی کی بیٹی جوان ہو گئی، اب یہ بوڑھا ہو گیا، اس کی کوئی اور نرینہ اولاد تھی نہیں، بیٹا تھا نہیں۔ اب روزانہ یہ میاں بیوی اس فکر اور غم میں گھلے جا رہے ہیں کہ بیٹی کی شادی کس طرح کریں گے۔ غربت ہے، بیٹا ہوتا تو سہارا بنتا، اب بیٹا بھی نہیں ہے اور کوئی پاس جمع پونجی بھی نہیں، کوئی دولت جائیداد بھی نہیں، اور بیٹی کو باعزت طریقے سے ہم نے ودا کرنا ہے، تو اب کیا بنے گا؟ باپ اسی فکر، پریشانی اور غم میں سارا دن گھلا رہتا ہے۔ ایک دن اپنے دروازے پہ چارپائی ڈال کے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کی بازار، اس کی گلی میں، جس گلی میں اس کا گھر تھا، اس کی گلی میں اسے پیر کی، غوث پاک کے وجود کی، بدن کی مہک محسوس ہوئی، خوشبو محسوس ہوئی۔ آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ گلی میں غوث پاک پوری شان و شوکت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ کھڑا ہوا، دوڑ کے گیا، قدم بوسی کی، عرض کرتا ہے بابا جی جب تک میں کہتا رہا تو آپ آئے نہیں، اب تو کافی عرصہ ہو گیا میں آپ کی خدمت میں بھی حاضر نہیں ہو سکا، آج کیسے کرم نوازی؟ غوث پاک مسکرا کے فرماتے ہیں بیٹا میں نے کہا تھا کہ جب میں نے آنا ہوگا میں اپنے آپ ہی آ جاؤں گا۔ اپنی قسمت میں رشک کرنے کو دل کر رہا تھا آج اس مرید کا کہ بابا جی غوث پاک میرے پیر، میرے مرشد میرے گھر، میرے غریب خانے پہ تشریف لے کے اندر لے کے گئے، بٹھایا، عزت افزائی کی، خدمت کی۔ اب وہ جو بستی تھی پوری کی پوری غوث پاک کے مریدوں کی تھی۔ یہ بات پھیل گئی کہ غوث پاک نے فلاں غریب بوڑھے آدمی کے گھر میں ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ جتنے بھی امیر تھے، جتنے بھی با حیثیت لوگ تھے، جتنے بھی مریدین تھے، سب غوث پاک کو ملنے کے لیے آئے، اور ہر بندہ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق غوث پاک کے لیے تحفہ بھی لے کے آیا۔ تحفہ قبول کرنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تحائف پیش کیے، بابا جی کی خدمت میں بیٹھے، فیض و برکات سے مستفید ہوئے، چلے گئے۔ رات بابا جی نے، غوث پاک نے اس اپنے بوڑھے مرید کے گھر میں گزاری، اور صبح جب ہوئی نا تو آپ نے اپنے مرید سے فرمایا بیٹا اب میں نے جانا ہے واپس۔ مرید عرض کرتا ہے بابا جی آپ کی بہت مہربانی کہ آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لائے، آپ نے مجھے بڑی عزت بخشی۔ اب وہ جو بستی کے لوگوں نے بابا جی کو، غوث پاک کو تحائف پیش کیے تھے، یہ مرید جلدی جلدی اٹھا، ایک چادر لی، بچھایا، تمام تحائف جمع کیے، بڑی سی ایک گٹھڑی بن گئی، اور بہت سارا سامان اور بہت سارے روپے پیسے تھے، وہ جمع کر کے غوث پاک کی سواری پہ لادنے لگا۔ کہ غوث پاک نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ مرید عرض کرتا ہے بابا جی آپ کے یہ تحفے تحائف نذرانے آپ کے مریدین دے کے گئے ہیں، آپ کے محبین دے کے گئے ہیں، آپ کے شاگرد دے کے گئے ہیں، آپ کی سواری پہ لاد رہا ہوں۔ غوث پاک نے مسکراتے ہوئے فرمایا ادھر آؤ۔ جب وہ بابا جی، وہ مرید غوث پاک کے قریب گیا تو آپ نے فرمایا بیٹا آج یہ جو میں تمہارے گھر آیا ہوں بے مقصد نہیں تھا میرا آنا، اسی مقصد سے آیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ تمہاری ایک بیٹی ہے، جوان ہے، اس کی شادی کرنی ہے، تم بوڑھے ہو چکے ہو، بیٹا تمہارے پاس ہے نہیں، اور
तुम बेटी की शादी करने के फिक्र और गम में घुले रहते हो, तो मैं आया तुम्हारे हाथ ठहरा, तुम्हारे घर में ठहरा। लोगों ने जितने भी मुझे नजराने, जितने भी पैसे दिए हैं, वो मैं कबूल नहीं करूंगा, लेके नहीं जाऊंगा। ये सब का सब मैंने अपनी तरफ से तेरी बेटी को तोहफा अता किया, उसके जहेज का बंदोबस्त करो। सुभान अल्लाह, कुछ नहीं था। अब जब गौसे पाक ने दे दिया तो इतना हो गया कि अब जनाब बेटी की शादी भी बाइज्जत और शान शौकत से हो सकती है, और इनके घर में कई सालों के खाने के लिए भी पैसे बच जाएंगे। जो तो ये थे हमारे असलाफ, ये थे हमारे बुजुर्गान दीन, ये थे हमारे गौसे पाक, ये थे हमारे 11वीं वाले पीर। तो कैसा शानदार वाकया है जो आपको मैंने सुनाया। उम्मीद करता हूँ गौसे पाक की ये करामत और ये वाकया, इस्लाही वाकया आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए वाकये, नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।